حسين مظلوم حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ. محترم سامعین کرام، پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ابن زیاد نے پسر سعد کے سامنے دو اختیارات رکھے کہ یا تو رائے کی حکومت لے لے اور یا پھر جو ہے وہ یا تو رائے کی حکومت چھوڑ دے یا پھر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے کربلا جائے، تو پسر سعد نے دنیا کو دین پر ترجیح دی اور ابن زیاد کا جو وہ حکم تھا اس کو قبول کر لیا اور لشکر کو لے کر کربلا پہنچ گیا. اور کربلا میں پہنچ کر اس نے امام حسین کے خیموں کے ساتھ پڑاؤ ڈالا. اور طبری کی روایت کے مطابق اس نے ایک شخص کے جس کا نام عزرہ بن قیس احمسی بتایا جاتا ہے اس کو بھیجا کہ جاؤ تم حسین ابن علی سے جا کر پوچھو کہ وہ یہاں پر کیوں آئے ہیں. عزرہ ابن قیس احمسی جو کہ امام حسین کو خط لکھنے والوں میں سے تھا، لہٰذا اس نے معذرت کر لی کہ میں نہیں جاؤں گا. اسی طریقے سے اور دیگر سرداروں نے بھی اسی بنیاد پر معذرت کی کہ وہ امام حسین کو خط لکھنے والوں میں سے تھے. یہاں تک کہ ایک شخص کے جس کا نام کثیر ابن عبداللہ شعبی بتایا جاتا ہے کہ جو انتہائی بدمزاج اور بے ادب اور گستاخ شخص تھا، اس کو پسر سعد نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور حسین ابن علی سے پوچھو کہ وہ یہاں پر کیوں آئے ہیں. یہاں تک کہ امام حسین کے صحابی ابو ثمامہ الساعدی نے جب اس شخص کو دیکھا تو امام علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یا ابا عبداللہ قد جاءک شر اہل الارض واجراؤہم علی آدم وافتقہم. اے ابا عبداللہ، آپ کی طرف وہ شخص آ رہا ہے جو بدترین خلق ہے، جسے قتل اور بے عزتی کرنے سے کوئی عار نہیں ہے. یعنی انتہائی بد اخلاق اور بدخو شخص آپ کی جانب آ رہا ہے. اس کے بعد ابو ثمامہ اور کثیر ابن عبداللہ شعبی ان دونوں کے درمیان کچھ بحث و تکرار ہوئی اور ابو ثمامہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شخص امام حسین علیہ السلام کے روبرو ہو، لہٰذا ابو ثمامہ نے کافی کوشش کی کہ اس شخص سے یہیں پر پیغام لیں اور وہ اس کا پیغام امام تک پہنچائیں اور پھر امام کا جواب اس کو سنائیں، لیکن یہ راضی نہیں ہوا کسی بھی صورت میں. یہاں تک کہ بہت جب بحث و تکرار ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو سب و شتم کیا تو پھر یہ شخص واپس چلا گیا. اس کے واپس جانے کے بعد پسر سعد نے قرۃ ابن قیس اس کو بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اماموں کے خیموں کے قریب جاؤ اور امام سے جا کر پوچھو کہ ان کا یہاں پر آنے کا کیا مقصد ہے. جب یہ شخص امام کے خیموں کے نزدیک پہنچا تو امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس شخص کو جانتا ہے؟ تو جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میں اسے ایک اچھی رائے والے کی حیثیت سے پہچانتا ہوں، مجھے یہ توقع نہ تھی کہ وہ پسر سعد کی طرف سے آئے گا. قرہ نے نزدیک آ کر سلام کیا اور ابن سعد کا پیغام دیا. امام نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے شہر یعنی کوفہ کے لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، لیکن اگر تم میرے آنے کو ناپسند کرتے ہو تو میں پلٹ جاؤں گا. قرہ نے یہ سن کر واپس جانا چاہا تو حبیب بن مظاہر نے اس سے کہا کہ کیا تم دوبارہ انہی ظالموں کے ساتھ واپس جانا چاہتے ہو جبکہ اللہ نے انہی کے آبا کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرمائی ہے؟ قرہ نے کہا کہ پہلے میں پیغام کا جواب پہنچا دوں اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. قرہ نے پسر سعد کو جا کر امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچا دیا اور جب پسر سعد نے امام حسین علیہ السلام کا جواب سنا تو کہا کہ مجھے امید ہے کہ خداوند کریم مجھے امام حسین کے قتل سے محفوظ رکھے گا. اور یہ وہی قرہ ہے کہ جو حق شناسی کے باوجود باطل کے ساتھ رہا اور باطل کے ساتھ ہی اس نے امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں جنگ کی. اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ پسر سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا جس میں اس نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد حیث نزلت بالحسین ابن علی علیہ السلام بعثت الیہ رسلی فسألت عما اقدمہ وماذا یطلب ویسأل فقال كتب الی اہل هذه البلاد واتتنی رسلهم فسألونی القدوم ففعلت فاما اذا کرہونی وبدا لهم غیر ما اتتنی به رسلهم فانا منصرف عنہ. پسر سعد نے ابن زیاد کو خط میں لکھا کہ جب میں کربلا پہنچا تو میں نے اپنے قاصد کو امام حسین علیہ السلام کی جانب بھیجا اور ان سے پوچھا کہ وہ کیوں یہاں پر آئے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ
اس شہر کے لوگوں نے یعنی کوفہ والوں نے مجھے خط لکھے ہیں اور ان کے قاصد میری طرف آئے اور انہوں نے مجھ کو دعوت دی کہ میں یہاں پر آ جاؤں، تو میں نے وہی کام انجام دیا۔ بس اگر تمہیں میرا آنا ناگوار گزرتا ہے اور تمہاری رائے تبدیل ہو چکی ہے تو میں دوبارہ پلٹ جاتا ہوں۔ جب ابن زیاد نے یہ خط سنا تو پھر اس کے بعد ایک شعر کہا کہ جس شعر کا ترجمہ یہ تھا کہ جب کہ حسین ابن علی ہمارے چنگل میں پھنس گئے ہیں تو اب اپنی نجات کا کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ پھر ابن زیاد نے اس خط کے جواب میں لکھا، اما بعد فقد بلغنی کتابک وفہمت ما ذکرت فاعرض الحسین ان یبایع لیزید ہوا وجمیع اصحابہ فاذا هو فعل ذلك رأینا رأینا والسلام۔ تمہارا خط مجھ تک پہنچ چکا ہے اور جو کچھ تم نے اس میں ذکر کیا ہے اس کو میں نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے، پس حسین ابن علی پر یہ بات پیش کرو کہ وہ یزید کی بیعت کریں، وہ بھی اور اس کے تمام اصحاب بھی یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اپنی رائے کو دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ کوفہ میں ایک مرتبہ ابن زیاد نے کوفہ والوں کو جمع کیا اور ممبر پر بیٹھ گیا، اور ممبر پر بیٹھ کر اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے آل ابو سفیان کو جانچا اور پرکھا، اور جیسا تم چاہتے ہو تم نے انہیں ویسا ہی پایا، اور یہ امیر یزید تم اسے پہچانتے ہو کہ نیک سیرت اور پسندیدہ مزاج والا شخص ہے، رعایا سے مہربانی کا سلوک کرنے والا ہے، اور عطا اور انعام سے نوازنے والا ہے، اور اس کے دور حکومت میں راستے پرامن ہیں، اور اس کے باپ کے عہد میں بھی یہی خوبیاں تھیں، اور اب اس کا بیٹا یزید لوگوں کا احترام کرتا ہے، انہیں دنیاوی مال عطا کرتا ہے، اتنا مال عطا کرتا ہے کہ انہیں مستغنی کر دیتا ہے، اور انعام اور اکرام سے بھی نوازتا ہے، اور میں بھی اس کی طرف سے اسی بات پر مامور ہوں، اور اس بات پر بھی مامور ہوں کہ تمہیں اس کے دشمن حسین سے جنگ کرنے کے لیے بھیجوں، لہٰذا میری بات سنو اور اطاعت کرو۔ یہ کہہ کر وہ ممبر سے اتر آیا اور لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازا اور حسین سے لڑنے کے لیے بھیجا، اور سب سے پہلے شمر 4000 سواروں کے ساتھ نکلا، مظاہر بن رہینہ مازنی 3000 اور نصر بن حرشہ 2000 افراد کے ساتھ کوفہ سے نکلے، یہاں تک کہ ابن سعد کے پاس 20000 کا لشکر جمع ہو گیا، یعنی 4 محرم کو تقریباً پسر سعد کے پاس 20000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسین